سر ایک جو پاکستان کے اندر ہمارے پرائم منسٹر امپورٹ ہوتے رہتے ہیں، ہوئے بھی ہیں کچھ، آپ کو پتہ ہی ہے، جو پاکستان کے اندر مختلف قسم کے آئی ایم ایف سے یا ڈیلز کر کے گئے ہیں، ابھی پھر ونڈر بوائے یا ونڈر مین کوئی ایسی ایک چیزیں چل رہی ہیں، بڑے قریبی دوست کے آرٹیکل کے اندر سہیل وڑائی صاحب کے. نہیں اس طرح کا اب کام نہیں ہونا، یہ ہو نہیں سکتا، کیونکہ دنیا اب اس طرح نہیں ہے. یہ جتنے بھی ونڈر بوائے ہیں نا، یہ بیسیکلی آئی ایم ایف، ورلڈ بینک، امریکہ کے ایجنٹ تھے. ایجنٹ سے مراد ان کے لوگ تھے. ان کا کیا کام تھا کہ آپ کو لون دیے، آپ کی تھوڑی سی فائنینشیل کمفرٹ آپ کو دی. اب وہ میں نے آپ کو بار بار کہہ رہا ہوں کہ امریکہ اس ماڈل سے نکل گیا، بچے پالنے والے ماڈل سے نکل گیا. امریکہ ایک ڈفرینٹ ماڈل پہ چلا گیا. وہ یار وہ یو این او کو ختم کر بیٹھا ہے، اس نے ساری دنیا بدل دی ہے. اپنے نیٹو کو پڑھ کے میں یورپ سے سن رہا تھا، یورپ کے لوگوں کو کان سے میں نے سنا، انہوں نے کہا ہم امریکہ وزٹ کرنے نہیں جائیں گے، ہمیں تو ڈر ہے کہ ہمیں یہ گرفتاری نہ کر دیں. جو تھرڈ ورلڈ کے لوگوں کے مسئلے. تو بھائی اب وہ زمانہ چلا گیا کہ ایک بندہ آئے گا جس کو آئی ایم ایف کا پتہ ہے، جس کو ورلڈ بینک کا پتہ ہے. وہ معین قریشی کی کہانی سن لو. معین قریشی وزیر اعظم پاکستان بن گئی. یہ کیسی دنیا کی کامیڈی ہے پاکستان. وہ پاکستان آ گیا. جب پاکستان آ گیا تو جناب ایک تو اس نے کہا کہ میرے باپ پہ میں نے فاتحہ کرنے جانی ہے، تو اس کے باپ کی خبر نہیں ہے. یہ سٹوری میں نے سنی. کیسی روٹی پکائی ہماری جو بیوروکریسی ہے بڑی سیاح، ہم نے اس کے پاس خبر ہی بنا دی. پھر دوسرا خبر آئی کہ جناب اس کے پاس تو شناختی کارڈ ہی نہیں ہے. وزیر اعظم بن گیا ہے، وہ پاکستان آ گیا، اس کا شناختی کارڈ ہی نہیں. پھر شناختی کارڈ ہم نے بنایا اس کا. تو اس طرح کے ونڈر بوائے کو کب تک لاؤ گے یار؟ اب شوکت عزیز کی سن لو. شوکت عزیز وہ بندہ ہے جس نے پاکستان میں گاڑیوں کا سارا لون کا کام شروع کیا. شوکت عزیز کا ایک کرائم میں تمہیں بتاؤں، تمہیں تو اچھی طرح یاد ہوگا، سی این جی میں لے کے آیا ہوں. سی این جی کون لایا تھا؟ شوکت عزیز. $2-3 بلین کی مشینری آئی، ایسے ہی سارا $2-3 بلین پاسن کا باہر گیا. پھر ساری گاڑیوں کے انجن بدلے، ہاں سب میں سی این جی کٹس لگنے لگی، پھر پیسہ باہر گیا. کوئی بندہ کوئی ہے اس کا اکاؤنٹیبلٹی کر سکتا ہے؟ یہ $1 بلین کس چکر میں گیا، اور بعد میں پتہ چلا کہ ہمارے پاس گیس ہی نہیں. اور پھر آئی پی پیز کے معاہدے بھی ڈالرز میں کروا کے گئے. نہیں پہلے سی این جی کی بات کرنے یار. اس سارے سی این جی پمپس کے جن لوگوں کی انویسٹمنٹس ہوئی تھی، کون قاتل ہے ان کا؟ کدھر گئے وہ پیسے؟ وہ وہاں پہ لوڈو کھیل رہے ہیں، کیرم بورڈ ادھر رکھے ہیں انہوں نے. اب آتے ہیں دوسرے جس نے کام کیا. دوسرا کام یہ کیا جی مشرف کے زمانے میں، آئی پی پیز کا جب ہوا. مشرف کے زمانے سے پہلے طے یہ تھا نواز شریف بے نظیر کے زمانے میں کہ آپ کا جو پروفٹ ہوگا پاک روپیز میں دیں گے. اس نے کہا نہیں. اس مشرف کے زمانے میں انہوں نے کہا جی ہم آپ کو ڈالر میں کروایا. ڈالر ریٹ اس وقت اب 60 روپے کا، اب ہے 280 روپے کا. اب دنیا کا ہر بندہ جو سمجھدار ہے، جو اکانومسٹ ہے، یہ لکھ لو میری بات، یہ مواد بندہ کہنا، وہ کہہ رہا ہے کہ جب تک پاکستان آئی پی پی کا گلا بند نہیں کرتا، یہ لوٹ مار بند نہیں ہوتی، پاکستان اکنومیکلی زندہ ہی نہیں رہ سکتا. یہ بڑی آپ نے مطلب خطرناک بات لوٹ مار ہے یار، یہ تم سوچ ہی نہیں سکتے. آئی پی پی سے اتنی بڑی لوٹ مار ہے، تمہارے تصور نہیں ہو سکتا یار. یہ اتنے پیسے مار جاتے ہیں آپ کے، یہی پالیٹکس کنٹرول کر رہے ہیں، یہی پاکستان کا نظام کنٹرول کر رہے ہیں. میڈیا کے چینل بھی یہی خرید لیتے ہیں، پیسے ان کے پاس ہے سارا. یار دنیا میں کوئی اس طرح کا معاہدہ ہو سکتا ہے کہ آپ چیز بنائیں یا نہ بنائیں، جو آپ کی کیپیسٹی ہے آپ کو اس کی پیمنٹ پیسے ملتے رہیں گے. تو